الحمدللہ الذی ابدل افلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وآلہ وصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد۔ جشن غوث اعظم و پیغام امین شریعت، اس نام سے آج کا یہ مبارک جلسہ منعقد کیا گیا۔ علم کے حوالے سے ایک بہترین گفتگو آپ نے حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب قبلہ سے سماعت کی۔ گویا وہ یہی پیغام دے رہے تھے کہ رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، اولاد سے تو بس دو پشت چار پشت۔ علم کمالو گے تو زمانہ قدموں میں ہوگا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زندگی کا یہی مقصد ہے اور آپ کا بھی یہی پیغام ہے۔ باتیں تو بہت ساری کہنا ہے، لیکن بارگاہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ تمامی حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ بیداری کے ساتھ ایک بار ثبوت دیجئے اپنی سماعت کا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ ہاں بیدار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ایک جگہ اور آپ دوسرے کلام میں لکھتے ہیں، اسی بحر میں اعلیٰ حضرت نے الگ الگ کلام لکھے ہیں۔ راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، ارے یہاں تو گئی ہے سبحان اللہ۔ راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، اور باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ مزرعِ چشت و بخارا عراق و اجمین، کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا۔ اور فرماتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں ہوں بھی تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا۔ یہ ڈورے کا بہت کمال ہے۔ جیسے کارپوریشن والے جب کتے پکڑتے ہیں
تو جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ لاوارث نہیں ہے، اس کا کوئی وارث ہے۔ ایسی قیامت میں جب فرشتے پکڑ کر جہنم میں ٹھوسیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، تو کہیں گے اسے چھوڑ دو، اس کے گلے میں غوث پاک کی غلامی کا پٹا ہے، اس کے گلے میں سرکار غریب نواز کی غلامی کا پٹا ہے، اس کے گلے میں تاج الاولیاء کی غلامی کا پٹا ہے، اس کے گلے میں اعلیٰ حضرت کی غلامی کا پٹا ہے۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے۔ میں گفتگو کا آغاز تھوڑا پہلے سے کروں گا کہ ایک نوجوان ہے جو بھوک کی شدت سے مرعوب ہو کر دریا کے کنارے چلا جا رہا ہے، بھوک اتنی ہے کہ چلنا بھی نہیں ہو رہا ہے، ایک سیب بہتا ہوا دیکھا، بے اختیار اسے اٹھایا اور کھا لیا۔ بھوک ایسی تھی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ایسا ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے بغداد کی جامع مسجد میں ایک آدمی کو کھاتے ہوئے دیکھا تو بے اختیار میرا منہ کھلنے لگا۔ آپ بھی کئی دنوں کے بھوکے تھے۔ میں نے اپنے نفس سے کہا کہ نفس یہ کیا بدتمیزی ہے، کسی اور کے کھانے پر تو منہ کھول رہا ہے۔ آپ نے اپنے نفس کو ڈانٹا۔ یہاں پہ بھی وہ معاملہ ہوا، بھوک شدت کی ہے، سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ جب کچھ افاقہ ملا تو خیال آیا کہ یہ سیب کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا پھل ہے۔ تلاش کرتے ہوئے اس سیب کے مالک کو دریا کے کنارے چلے۔ اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہاں پر کوئی گرفت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سیب لقطے کے حکم میں ہے، اور لقطے کا یہی حکم ہے کہ جو اس کا مستحق ہے اس تک، جو اس کا مالک ہے اس تک پہنچا دے، اور تلاش 20 یار کے بعد بھی مالک نہ ملے تو جسے ملا ہے وہ غریب میں صدقہ کر دے، یا پھر خود مستحق ہے تو خود وہ استعمال کر لے۔ یہاں پر آپ اس سیب کے بہت زیادہ مستحق تھے، آپ نے کھا لیا، شرعاً کوئی گرفت نہیں، لیکن اس سیب کو بلا اجازت کھانے کی بنیاد پر معافی کے لیے آپ اس کے مالک کو تلاش کر رکھے ہیں۔ چلتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پہ سیب کا باغیچہ ہے اور سیب کی ٹہنیاں دریا کے اوپر جھکی ہوئی ہے، جس میں سیب لگے ہوئے ہیں۔ دل نے گواہ کی دی یہی وہ درخت ہے، یہی وہ باغیچہ ہے کہ جس کا سیب یہاں پہ گرا ہے۔ باغیچے کا دروازہ تلاش کیا، اندر گئے، مالک کو ڈھونڈا، ایک ضعیف شخص نورانی چہرے والے سامنے کھڑے تھے۔ کہا کہ یہ باغیچہ آپ کا ہے؟ کہا میرا ہے۔ کہا میں معافی چاہتا ہوں۔ کس بات کی معافی چاہتے ہو؟ کہا میں نے بغیر اجازت آپ کا سیب کھا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی بغیر اجازت آپ نے کھا لیا، اس میں معافی کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، معافی تو میں چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اجازت نہیں لیا، پانی میں سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، بھوک شدت کی تھی، بھوک سے مغلوب ہو کر سیب میں نے کھا لیا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا، یعنی اس بزرگ نے دیکھا کہ یہ نوجوان کوئی معمولی نہیں ہے، فوراً شرط لگا دی کہ ٹھیک ہے میں تمہیں معاف تو کر دوں گا لیکن میری شرطیں ماننا پڑے گی۔ کہ کیا شرط ہے؟ تو کہا پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے باغیچے میں رہنا ہوگا، میری باغیچے کی خدمت کرنی ہوگی۔ انہوں نے اسے قبول کر لیا، ایک عرصہ دراز تک باغیچے کی خدمت کرتے رہے، باغیچے کی آبیاری کرتے رہے، باغیچے میں کام کرتے رہے، اور جب اس شرط کی میعاد پوری ہو گئی تو کہا کہ اب میری دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ سمجھے؟ بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ سنا ہوا ہے آپ کا بارہ، آپ نے علماء سے سنا ہے کہ نہیں؟ بیٹی سے نکاح کرنا ہے، اور فوراً بتا دیا کہ بیٹی میری ایسی ہے کہ آنکھوں سے معذور ہے، اندھی ہے، کانوں سے معذور ہے، ہاتھ پیر سے معذور ہے۔ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ اگر آپ کی ایسی معذور بیٹی سے نکاح کر لوں تو کیا آپ میری اس خطا کو معاف کر دیں گے؟ کہا معاف کر دوں گا۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ سچ بتاؤ نوجوانوں، اگر میں تم سے کہوں کہ فلاں لڑکی ہے، بہت پڑھی لکھی ہے،
دیکھنے دکھانے میں بھی خوبصورت ہے لیکن ایک آنکھ سے کانی ہے، قبول کرو گے؟ یا میں آپ سے کہوں کہ ایک لڑکی ہے، دیندار ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے، پڑھی لکھی ہے، پردہ نشین ہے، لیکن گونگی ہے، آپ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ قبول کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ لیکن اس نوجوان نے رشتہ قبول کر لیا، اور یہ رشتہ قبول کرنا بتا رہا ہے کہ یہ رشتہ نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے قبول نہیں کیا ہے، نفس کو تسکین دینے کے لیے رشتہ قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور رشتہ قبول کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے جب کا بیٹی اندھی ہے تو امیجنگ جو آئی ہوگی، خیال جو آیا ہوگا اندھی لڑکی کا آیا ہوگا، کلولی ہے تو لولی لڑکی کا، لنگڑی ہے تو معذور اور لنگڑی لڑکی کا خیال دل میں آیا ہوگا، امیجنگ تو ذہن میں یہی بنی ہوگی۔ اسی سوچ کے ساتھ نکاح کر لیا، اور جب شب زفاف ہے، پہلی رات ہے، کمرے میں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ انتہائی حسین و جمیل، خوبصورت تندرست جوان عورت بیٹھی، جوان لڑکی بیٹھی ہے جو جس کی آنکھیں بھی سلامت ہے، ہاتھ پیر بھی سلامت ہے، متحیر ہو گئے، کہا یہ کیا بات ہے؟ فوراً الٹے قدم واپس ہو، اپنے سسر صاحب کو تلاش کیا، کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ بیٹی معذور ہے، آخر وہ کون ہے؟ کہا وہی میری بیٹی ہے۔ کہا آپ کی بیٹی ہے؟ آپ نے کہا وہ اندھی ہے، لنگڑی ہے، معذور ہے، وہ تو تندرست دکھ رہی ہے۔ تو کہا کہ ہاں، میں نے اندھی اسے کہا، ضرور کہا، معذور کہا، لیکن مراد کچھ اور کیا اسے، مراد میری کچھ اور تھی۔ کہا کیا مراد تھی آپ کی؟ تو کہا میں نے اپنی بیٹی کو اس معنی میں اندھا کہا کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، ہاتھوں سے معذور اس لیے کہا کہ کبھی ہاتھوں سے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، پیروں سے اس لیے لنگڑی کہا کہ اس نے کبھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھایا۔ گویا اس اللہ والے کی نگاہ اس دور کو دیکھ رہی تھی، اور انہوں نے اس دور کو دیکھ کر اپنی بیٹی کی شریعت کی پابندی کو، نگاہوں کی حفاظت کرنا، ہاتھ اور پیر کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، کانوں کی حفاظت کرنا، اسے عذر اس لیے بتایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں بچی اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، بچی اگر پردے میں رہے، بچی اگر دیندار ہو، بچی اگر کانوں کی حفاظت کرے، اگر مسلم بیٹی اپنے بدن کی حفاظت کرے اور اپنے ہاتھ پیر کو شریعت کی خلاف ورزی سے بچائے، تو لوگ ایسی نیک سیرت، پاک باز، پردہ نشین لڑکی کو گاؤدی تصور کریں گے۔ سمجھ رہے؟ گاؤدی سمجھے آپ؟ مٹ، یعنی دنیا سے دور، پردے کی بلبل، دنیا داری کچھ نہیں سمجھتی، کیونکہ آج کل نوجوان بھی چاہ رہے کہ ماڈرن لڑکی ملے، خوبصورت لڑکی ملے جو ان کے ساتھ جا کر ہوٹلوں میں کھائے، جسے بے پردہ وہ اپنی گاڑیوں پہ بٹھا کر دعوتوں میں لے کے جائے۔ آج نوجوان لڑکے بھی ایسی لڑکیاں، اور بڑے میاں بھی سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہینڈسم داماد ملے، داڑھی والے کا رشتہ ہے تو کہا لڑکی منع کر رہی ہے۔ اچھا اندر سے ان کی بھی خواہش نہیں ہے، لیکن کہتے لڑکی منع کر رہی ہے، داڑھی والا نہیں چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ داڑھی والوں کی ہی بیویاں بہت خوش ہیں، ہے نا؟ لوگ داڑھی سے پتہ نہیں کیوں ہے نا بیر رکھتے ہیں۔ ایک داڑھی ہے کہ جو کتنے عیبوں کو چھپا دیتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ داڑھی پردہ پوشی کر دیتی ہے، زمانے بھر کی عیب ہو داڑھی رکھ لے، لوگ صوفی سمجھتے ہیں۔ داڑھی پردہ پوشی کا کام کرتی ہے، عیبوں کو چھپا دیتی ہے، بلکہ گناہوں سے روک دیتی ہے۔ تو ایسا دور آئے گا جس میں شریعت کی پابندی کرنے والی لڑکیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان، میں نے تجھے اپنے باغیچے میں کام کے لیے رکھا، یہاں پہ مجھے تجھ سے کام کرانا مقصد نہیں تھا، بلکہ تجھے اس لیے رکھا تاکہ میں تجھے اور اچھے سے جانچ لوں اور اچھے سے پرکھ لوں۔ میں نے تجھے باغیچے میں رکھ کر تیرے دن و رات کو دیکھا، تیرے صبح و شام کو دیکھا، میں نے تیری رات کو اٹھ کر عبادت کرنا دیکھا ہے، دن میں روزہ رکھنا دیکھا ہے، اور میں نے اپنی بیٹی کا
بھی تقویٰ دیکھا ہے، میں نے اپنی بیٹی کی پرہیزگاری دیکھی ہے، میں نے اپنی بیٹی کی شرافت دیکھی ہے، میں نے اپنی بیٹی کے راتوں میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں مناجات کرنا دیکھا ہے، میں نے تجھے بھی دیکھا اور اپنی بیٹی کو بھی دیکھا ہے، میں نے تیرا بھی تقویٰ دیکھا ہے اور میں نے اپنی بیٹی کا بھی تقویٰ دیکھا ہے۔ میں نے چاہا کہ دو متقی ایک جگہ جمع ہو جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بہترین نقطہ دینے جا رہا ہوں، پوری توجہ ادھر رکھے۔ درود پاک پڑھ۔ سننا سنا رہے تو کیا سننا سنا رہتا ہمیشہ ہے توجہ پوری؟ انہوں نے کیا کہا کہ بیٹا میں نے باغیچے میں تجھے کام کرانے کے لیے نہیں رکھا، بلکہ جب ایک سیب کی معافی کے لیے تو آیا تو میں نے اسی وقت تیرے باطن کو جان لیا، میں نے چاہا کہ اور کھنگالوں، تیرے تقوی کو اور دیکھوں، تو تجھے پرکھنے کے لیے، تجھے اور جانچنے کے لیے اپنے باغیچے میں رکھا، اور میں نے چھپ چھپ کر تیرا رات کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں رونا دیکھا ہے، میں نے تیرا رات میں عبادت کرنا دیکھا ہے، میں نے دن میں تیرا روزہ رکھ کر رب کی عبادت میں مصروف ہونا دیکھا ہے۔ جہاں میں نے تیرے دن و رات کو دیکھا ہے، وہیں اپنی بیٹی کے بھی صبح و شام کو دیکھا۔ میں اپنی بیٹی کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں، یعنی جب وہ چھوٹی تھی اس وقت سے میں اس کے اندر تقویٰ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت پرہیزگار پایا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا بھی دن و رات میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا دیکھا ہے، رب کی بارگاہ میں عبادت کرنا دیکھا ہے۔ میری بیٹی کا بھی ایسا تقویٰ کہ پوری دنیا میں اس کے تقوی کا جواب نہ کی، اور وہیں میں نے تجھے دیکھا کہ تیرے تقوی کا بھی کوئی جواب نہ کی، تو میں نے چاہا کیوں نہ دو متقی ایک جگہ جمع ہو جائے، اور جب دو متقی ایک جگہ جمع ہوئے تو ایک تیسری ذات پیدا ہوئی جسے دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کے نام سے یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ذاتی کمال تو غوث پاک میں ہے، لیکن اضافی کمال بھی تو ہے۔ ماں باپ سے بھی تو آپ کو تقویٰ ملا ہے، ماں باپ کی پرہیزگاری کا حصہ بھی تو غوث اعظم کو ملا ہے، ماں باپ کی طہارت اور پاکیزگی کا حصہ، اور ہاں ماں باپ کا اثر اولاد میں آتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن اپنی والدہ سے کہ اے میری ماں دیکھو اللہ نے مجھے کتنا اونچا مقام دیا۔ آپ کی والدہ کہتی کہ بیٹا کمال تیرا نہیں، کمال میرا ہے۔ آپ اپنی والدہ سے بڑی محبت سے کہتے ہیں کہ اے میری ماں آپ کا کیا کمال ہے؟ تقویٰ تو میں نے اختیار کیا، عبادت میں نے کی، اور بڑے بڑے مجاہدے حضرت بایزید بسطامی نے کی ہے۔ ارے خواجہ بایزید بسطامی کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ اس زمانے کے اولیاء کہا کرتے تھے کہ جب ہمارے مقام ختم ہوتے ہیں تو بایزید کا مقام شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں سے کہا کہ عبادت میں نے کی، تقویٰ میں نے اختیار کیا، مجاہدہ میں نے کیا، آپ کا کیا کمال ہے؟ تو آپ کی والدہ کہتی کہ بیٹا جب تو چھوٹا تھا اور تیرے دودھ پینے کا زمانہ تھا تو میں نے تجھے کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا ہے۔ یہ اسی کی نفاست ہے، یہ اسی کی طہارت ہے، یہ اسی پاکیزگی کا اثر ہے کہ آج جو تیرے اندر اتنا تقویٰ نظر آ رہا ہے۔ ماں باپ کا اثر اولاد کے اندر آتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو بہت اونچا، بہت عرفہ و اعلیٰ، آپ عالم ارواح میں ہے تو منصب جلیلہ پر فائز ہے۔ تفریح الخاطر فی مناقب عبد القادر میں حضرت شیخ عبد القادر اربلی رحمت اللہ علیہ روایت بیان کرتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ السلام معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو براق پر آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو غوث پاک کے کاندھے پر آپ نے قدم رکھا۔ اچھا دو روایت یہاں پہ آپ نے نقل کی ہے۔ ایک تو روایت یہ کہ جب براق پیش کی گئی تو آقا علیہ السلام سے براق عرض کرتی کہ یا رسول اللہ
کرم فرمائے کہ قیامت میں مجھے ہی آپ کی سواری بنائے اور آپ میرے اوپر سوار ہو کر جنت میں جائیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو کہتی ہے کہ آپ میرے اوپر ہاتھ رکھ کر، براق کہتا ہے آپ میرے اوپر ہاتھ رکھ کر مہر لگا دیجیے، سند کر دیجیے، پہچان ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے جیسے ہی براق پہ ہاتھ رکھا تو براق خوشی سے پھولا نہیں سمایا۔ پھولا نہیں سمایا ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، کہتے نا خوشی میں پھول گیا۔ آپ نے صرف محاورہ سنا، یہاں تو براق صحیح میں پھول گیا تھا۔ خوشی میں اتنا پھولا کہ 40 گز ہو گیا۔ 40 گز آقا علیہ السلام نیچے تشریف فرما ہے، براق اوپر۔ تو اب سرکار غوث پاک کی روح پاک کو پیش کیا گیا اور آقا علیہ السلام نے سرکار غوث پاک کے کاندھے پر اپنا قدم رکھا اور براق پر تشریف لے گئے۔ اور ایک روایت آگے اسی میں آپ ذکر کرتے ہیں کہ جب عرش پر میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو سرکار غوث پاک کو پیش کیا گیا، آپ کی روح پاک کو، اور پھر سرکار نے آپ کے کاندھے پر قدم رکھا، عرش پر تشریف لے گئے۔ عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ ان کا نام عبد القادر ہے، آپ کی اولاد میں سے ہوں گے اور غوث اعظم۔ آقا علیہ السلام نے غوث پاک کو دعاؤں سے نوازا۔ حضرت شیخ عبد القادر اربلی رحمت اللہ علیہ لکھ کر بیان کرتے ہیں کہ اے سننے والے، غوث پاک کی روح کا پیش کیا جانا یہ تعجب خیز نہیں ہے۔ تو یہ نہ سوچ کہ سیاہ ستہ میں تو یہ نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب میں تو یہ نہیں ہے۔ بہت سارے علوم ایسے جو سینہ بہ سینہ چلے آئے ہیں، جو بزرگوں تک سینہ بہ سینہ پہنچے ہیں، اور روح کا پیش کیا جانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ پھر آپ نے اسی کتاب میں تفریح الخاطر میں کئی ارواح کا ذکر کیا کہ جس کا مشاہدہ کرایا گیا۔ امام غزالی کا بھی ذکر کیا، امام غزالی کی روح۔ میں نے دلائل الخیرات شریف کی شرح میں یہ واقعہ پڑھا ہے اور اختصار کے ساتھ یہ واقعہ تفریح الخاطر میں بھی ہے۔ آقا علیہ السلام جب چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، کیا یہ آپ کا فرمان ہے؟ علماء امتی کا، انبیاء بنی اسرائیل؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ پھر میں آپ کی امت کے کسی عالم سے ملنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ آپ بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی۔ کہا کہ میں آپ کی امت کے کسی عالم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو عالم ارواح سے حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پیش کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی کی روح جب پیش ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے تمہارا؟ تو حضرت امام غزالی کی روح کہتی ہے محمد ابن محمد غزالی۔ سبحان اللہ۔ ان کا بھی نام محمد تھا، ان کے والد کا بھی نام محمد، دادا کا بھی نام محمد۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے غزالی، میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا ہے، پوری خاندان کا نام بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ دیتے میرا نام محمد ہے، بات ہو جاتی، اتنا لمبا جواب کیوں دے رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی تو اللہ نے آپ سے یہی پوچھا تھا، وما تلک بیمینک کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہہ دیتے میرے ہاتھ میں عصا ہے، جواب ہو جاتا۔ آپ نے اتنی لمبی گفتگو کیوں کی کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے جانوروں کو ہانکتا ہوں، پتیاں جھاڑتا ہوں، اس سے ٹیک لیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے غزالی، میرا رب جانتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن وہ سوال کر کر مجھے اپنے سے گفتگو کرنے کا شرف بخشنا چاہتا تھا۔ اللہ مجھے تکلم کا شرف دے رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے سوال کو، اپنے جواب کو لمبا کر دیا، کیونکہ گفتگو رب سے ہو رہی تھی اور مجھے بات کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا، اس لیے میں نے جواب کو لمبا کر دیا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہاں بھی تو میری گفتگو ایک نبی سے ہو رہی ہے اور مجھے بھی جواب دینے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، اس لیے میں اپنا جواب لمبا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے امام غزالی کی پیٹھ پر اپنا دست پاک رکھا، سبحان اللہ، اور اعظم مارا کا تادب، ادب کرو، سبحان اللہ کے نبی ہے۔ حضرت امام غزالی کی روح کو بھی پیش کیا گیا، سرکار غوث اعظم کی روح کو پیش کیا گیا، بلکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے
کہ ابھی دنیا میں آپ آئے نہیں، آپ کی آمد کے چرچے ہونے لگے۔ حضرت اویس قرنی نے آپ کے آنے کی خبر دی، حضرت خواجہ حسن عسکری نے آپ کے آنے کی خبر دی، حضرت خواجہ حسن بصری نے آپ کے آنے کی خبر دی، سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو منبر پہ بیٹھے ہیں بغداد شریف کے اور کہتے ہیں کہ اسی شہر بغداد میں اللہ کا ایک ایسا بندہ آئے گا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور جو اللہ کے حکم سے کہے گا میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک نے کہا میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، اور جب کہا تو حالت سکر میں نہیں کہا، علماء فرماتے حالت سہو میں کہا، ہوش و حواس میں کہا، اللہ کے حکم سے کہا کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اور جب آپ نے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا تو دنیا کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں جتنے اولیاء تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا دی، سب نے اپنی گردنوں کو خم کر دیا۔ حضرت علی ابن حیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آگے بڑھے، سرکار غوث پاک کے قدم کو اٹھائے اور اپنے کاندھے پہ رکھ لیا اور کہتے ہیں کہ روحانی قدم تو ہے، جسمانی قدم بھی۔ سبحان اللہ۔ سب نے گردنیں جھکائی، لیکن سب سے پہلے جس نے گردن جھکائی، سب سے پہلے جس نے سر جھکایا وہ ہمارے اور آپ کے خواجہ، اس ہند کے راجہ، سرکار غریب نواز کی ذات ہے۔ خراسان کی پہاڑی پر یا رسول اللہ، خراسان کی پہاڑی پر محو عبادت ہے۔ جیسے ہی غوث پاک نے کہا میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، سرکار غریب نواز اٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ بل علی عینی و راسی، بلکہ آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے اور آنکھوں پر بھی۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں پر بھی ہے، سر پر بھی ہے۔ سرکار غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں کہ غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے گردن جھکانے میں سبقت کی، ہم قریب اسے ہندوستان کی ولایت دی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار غوث غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بل علی عینی و راسی۔ سبحان اللہ۔ اب سرکار اعلیٰ حضرت، ارے سبحان اللہ کہیے، امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بحر پایت، کیا کہا؟ بحر پایت خواجہ ہندہ شہ کیوا جناب، بحر پایت خواجہ ہندہ شہ کیوا جناب، بل علی عینی و راسی گویت آنکھ آقات ہوئی۔ کچھ لوگوں کو اعتراض یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سرکار غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں لکھا۔ سوال کرتے ہیں نا کچھ لوگ ایسا اٹھاتے ہیں، میں نے کہا کہ تو اعتراض کرنے والے اور سوال کرنے والے جو ہیں ان سے پوچھو کہ ان کے باپ داداؤں نے کتنا لکھ دیا، بہت اچھا انہوں نے کتنا لکھ دیا ہے غریب نواز کی شان میں، سمجھے؟ اگر لکھ بھی دیں تو وہ پوری ایک کتاب لکھ دیں، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فتاوی رضویہ کی 6 جلد اٹھا کر دیکھے، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اگر کوئی مدرسے کے بورڈ پر یا مدرسے کی چندے کی رسید پر صرف اجمیر لکھے، اجمیر شریف نہ لکھے تو کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں اگر اس نے بھول کے لکھا، تسامو غلطی سے ایسا ہو گیا تو بے برکتی ہے، سرکار غریب نواز کی برکتوں سے محروم رہے گا، اور اگر اس نے دشمنی کی وجہ سے لکھا تو گمراہی ہے، اور کہتے ہیں کہ بدعقیدگی کی وجہ سے وہابی ہے، دیوبندی ہے لکھا تو شکایت کیا، وہ تو ہے ہی گستاخ۔ کیا بات ہے؟ اور پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اجمیر کو صرف اجمیر نہ کہو، اجمیر شریف کہا کرو، کیونکہ وہاں پہ ہندوستان کے سلطان آرام کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جواب دے رہے ہیں، فتاوی رضویہ دیکھیے، اجمیر کو صرف اجمیر نہ کہو، اجمیر شریف کہا کرو، کیونکہ وہاں پہ سرکار غریب نواز تشریف فرما ہے۔ اور ایک جگہ اعلیٰ حضرت نے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان مقامات کو گنایا، اس میں اجمیر شریف بھی کہ اجمیر شریف میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، سمجھے؟ اعلیٰ حضرت کا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق ہے یہ ایک مستقل عنوان ہے، کبھی موقع ملا تو سناؤں گا، بلکہ میرا خطاب بھی موجود ہے اس پر، ثنائے خواجہ بزمان رضا۔ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز کی تعریف
ہے نا اعلیٰ حضرت کی زبان سے. سبحان اللہ. یہاں پہ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ بحر پایت خواجہ ہندہ شہ کیوا جناب. یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے علم نجوم کا استعمال کیا. بحر پایت یعنی غوث پاک کے قدموں کے لیے خواجہ ہندہ ہندوستان کے خواجہ. اچھا کیسے خواجہ؟ شہ کیوا زحل ستارے کی طرح بات. سبحان اللہ. کتنے ستارے ہیں؟ 7 سیارے ہیں جو 12 بروج کے اندر گھومتے ہیں. نہیں ہے پہلے آسمان کا جو ستارہ وہ چاند، دوسرے آسمان کا ستارہ عطارد، تیسرے آسمان کا ستارہ زہرہ، چوتھے آسمان کا ستارہ سورج، پانچویں کا مریخ، چھٹے کا مشتری اور 7ویں آسمان کا ستارہ زحل. یہ سب سے بڑا ستارہ ہے. اور یہاں پر علم نجوم کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہر ستارے کا زمین پر کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. زمین کا کوئی نہ کوئی خطہ کسی نہ کسی ستارے کے انڈر میں آتا ہے کہ وہاں پر اس ستارے کا اثر ہے. کہیں پر چاند کا اثر ہے، زمین کے کسی حصے پر مریخ کا اثر ہے، زمین کے کسی حصے پر مشتری کا اثر ہے، زمین کے کسی ٹکڑے پر زہرہ کا اثر ہے، اور ہمارے ہندوستان میں زحل کا اثر. سبحان اللہ. ہر ستارے کا زمین پہ کہیں نہ کہیں اثر ہے، اور ہندوستان کے اوپر زحل ستارے کا اثر ہے. اور اسی زحل ستارے سے اعلیٰ حضرت نے سرکار غریب نواز کو تشبیہ دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوا کہتے ہیں زحل ستارے کو. سبحان اللہ. اب کیا کہتے ہیں؟ بحر پایت کیا خواجہ ہندہ شہ کیوا جناب. سبحان اللہ. کون سے خواجہ؟ جیسے زحل ستارے کی حکمرانی ہندوستان پر ہے، ایسے ہی سرکار غریب نواز کی حکومت پورے ہندوستان پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے زحل ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے، سرکار غریب نواز بھی اسی طرح سے ہندوستان پر راج کر رہے ہیں. بل علا عینی و راسی گوید آنکھ خاکات ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہو، میرے سر پر بھی ہو. الحمدللہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف، ارے ہم تم کیا بیان کریں گے؟ آپ کی تعریف تو آپ سے پہلے والوں نے بیان کی، آپ کے بعد والوں نے بیان کی، اور پھر سرکار اعلیٰ حضرت نے تو ایسی تعریف بیان کی ہے الحمدللہ کہ اگر ایک شعر کو لے لیا جائے تو عنوان بن. سبحان اللہ. اور الحمدللہ پوری دنیا میں سرکار غریب نواز کے چاہنے والے، ماننے والے، محبت کرنے والے موجود ہیں، اور اپنے اپنے اعتبار سے بارگاہ سرکار غوث اعظم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں. ارے کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے یہاں پہ لنگر کھایا، ابھی کھایا نا؟ لنگر غوث اعظم ہے نا؟ بغداد شریف میں بھی مہینہ بھر لنگر چلتا ہے، اور یہ لنگر صدقہ ہے بارگاہ سرکار غوث اعظم کو انعام ملا ہے بارگاہ رسالت. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی سے 12ویں شریف کرتے تھے. سبحان اللہ. انعام یہ ملا کہ اے عبد القادر دنیا تیری 11ویں کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا حضور محدث اعظم نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے بھی 11ویں شریف کی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت تو کرتے رہتے. سبحان اللہ. 11ویں کی فاتحہ دلایا، اور جب شیرنی تقسیم ہونے لگی تو ایک دانہ زمین پر گر گیا. ایک دانہ غوث پاک کی فاتحہ کا، لنگر کا، نیاز کا زمین پر گر گیا. کسی کی نگاہ نہیں پہنچی، وقت کے مجدد نے دیکھ لیا. اعلیٰ حضرت کی نگاہیں پہنچ گئی، اٹھے اپنے مقام سے، اور جب اعلیٰ حضرت اٹھے تو مجمع بھی اٹھ گیا. آپ بڑھے، مجمع ہٹ گیا. راستہ دیا، لوگوں نے سوچا اعلیٰ حضرت کہیں جا رہے ہیں، لیکن آپ تھوڑی دور گئے اور بیٹھ گئے. لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیوں بیٹھ گئے. جب آپ جھکنے لگے تب لوگوں نے دیکھا کہ زمین پر ایک شیرنی کا دانہ جسے اعلیٰ حضرت اٹھانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. ہم تم ہوتے تو کہتے کہ بیٹا اٹھا اسے اور کہیں ڈال دے، کہتے نا، آرڈر دے دیتے. لیکن اعلیٰ حضرت غوث پاک کا کیسا ادب دنیا کو سکھا رہے ہیں، کیسا ادب بتا رکھے ہیں. لوگوں کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی کہ جب دیکھنے والوں نے دیکھا، پہلے تو گمان کیا کہ اعلیٰ حضرت ہاتھ سے اٹھائیں گے، لیکن اس وقت محب حیرت بن کر کھڑے ہو گئے جب دیکھا کہ اعلیٰ حضرت اس دانے کو زبان سے اٹھانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دانے کے قریب بیٹھ گئے، منہ سے زبان نکالی اور جھک رکھے ہیں.
دانا زمین سے اٹھانے کے لیے. بتائیے ایسا ادب کون سکھائے گا؟ اعلیٰ حضرت جو ادب بارگاہ غوثیت کا بتا رکھے ہیں. اچھا بارگاہ غوثیت سے بھی فیضان آنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. ارے اعلیٰ حضرت غوث پاک کی کرامتوں میں سے کرامت ہے کہ نہیں؟ ہاں کوئی پوچھے غوث پاک کی کرامت کیا ہے تو کہہ دینا اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت غوث پاک کی کرامت ہے. ایسا ادب سکھایا کہ جھکنے لگے. بغداد سے فیضان آیا, ادھر اعلیٰ حضرت غوث پاک کا ادب کرتے ہوئے جھک رکھے ہیں. غوث پاک بلند کر رکھے ہیں, اٹھا رکھے ہیں. اعلیٰ حضرت جھکتے جا رکھے ہیں, غوث پاک اٹھاتے جا رکھے ہیں. اٹھایا, اتنا اٹھایا کہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا بار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, خلیفہ سرکار تاج الشریعہ. اچھا اس پر لوگوں کے اعتراض, ادھر بیٹھ جائیں آپ, ادھر توجہ دیں کہ غوث پاک کی نیاز تم کرتے ہو, ہے نا, اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت ہم سے مانگ رہا ہے. ایک قاعدہ میں آپ کو بتا دوں, یہاں پہ ذہن نشین کر لیجئے. قرآن و حدیث سے ثبوت مانگتا ہے کہ 11ویں شریف کرنا قرآن میں کہاں ہے نا. آپ 11ویں کو فرض جان کے کرتے ہیں, واجب مانتے ہیں, تو پھر قرآن سے کیوں دلیل لگی؟ صحیح. ارے ہم فرض اگر کہتے تو دلیل قرآن سے دیتے, سمجھ رہے ہیں, صحیح حدیث سے ہم کو دلیل لانا ہوتا. لیکن ہم تو فرض کہتے نہیں ہیں, ہم تو اسے مستحب جائز کہتے ہیں. بھئی جائز ہے, کرو تو ثواب, نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. ہم کرتے ہیں تاکہ ثواب ملتا ہے, سمجھ گئے. البتہ تم اسے حرام کہتے ہو, وہاں بھی حرام کہتا ہے اسے. سرکار غریب نواز, سرکار غوث پاک کی نیاز کو, سرکار غریب نواز کی نیاز کو, امام حسین کی فاتحہ اور آپ کے نیاز کو حرام کہتا ہے, یہ بدعقیدہ. سمجھے؟ تو ان سے پوچھو آپ کہ تو حرام کہتا ہے تو دلیل کہاں؟ کیونکہ حرمت کے لیے قرآن سے دلیل لگے گی. کسی بھی چیز کو حرام بتانا ہو تو دلیل قرآن سے لگے گی, اور فرض بتانا ہو تو دلیل قرآن سے لگے گی. ہم تو فرض کہتے نہیں, تم حرام کہتے ہو, اب دلیل تم بتاؤ کہ کہاں ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ جانتے ہیں کیا دلیل دیتے ہیں؟ اچھی بات ہے, پورا دھیان ادھر رہے. بہت اچھی بات ہے. یہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ آپ نے ایک بکری کا بچہ لایا, 1 سال تک پالا, اور پوچھا بھائی کہ کیا بات ہے, بہت اچھا بکرا ہے, بیچو گے؟ کہا نہیں, 11ویں شریف کا, غوث پاک کے نام کا. کہتے ہیں نا, تو کہتے ہیں یہ بدعقیدگی کہ حرام ہو گیا, غوث پاک کا نام لے لیا اس کے. یہ پوری دیگ حرام ہو گئی کیونکہ غوث پاک کا نام لے لیا. یہ پورا شربت حرام ہو گیا کیونکہ امام حسین کا نام لے لیا. پوچھو دلیل کیا ہے, تو جانتے کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. یہی ایک دلیل ہے ان کے پاس کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز حرام. جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز حرام. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. جس چیز پر غیر خدا کا نام لیا جائے, جس چیز کو غیر خدا کے نام سے پکارا جائے وہ حرام. میں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ اچھا, سمجھے؟ غیر اللہ کا نام آ جائے تو حرام. میں نے کہا بیٹا اگر یہ ترجمہ کرو گے نا تو بھوکے مر جاؤ گے اور کچھ نہیں کر پاؤ گے, نہ کروٹ لے سکتے ہو, نہ 2 قدم چل سکتے ہو. اگر اس آیت کا یہی ترجمہ کر لیا تو کہا کہ بالکل سیدھا, وما اہل بہ لغیر اللہ, اہلال سے بنا جس کا معنی پکارنے کے آتے ہیں. چاند دیکھ کر بھی پکارتے نا, چاند کو ہلال کہتے ہیں. تو کہا کہ یہاں پہ اہل پکارنے کے معنی میں ہے, اور قرآن میں صاف ہے وما اہل بہ لغیر اللہ. جس چیز پر غیر خدا کا نام آ جائے وہ چیز حرام. یہ ان کی دلیل. سمجھ گئے آپ؟ اب اگر میں پوچھوں کہ مولانا محی الدین صاحب مٹھائی بہت اچھی ہے, کہاں کھلائے, کہاں کی ہے, تو کہا ہلدی رام کی. غیر اللہ کا نام آیا کہ نہیں؟ ارے چاول کی بوری پہ غیر اللہ کا نام, آٹے کے تھیلے پہ غیر اللہ کا نام, مٹن کی دکان پہ غیر اللہ کا نام, کرانے کی دکان پہ غیر اللہ کا نام. یہی ترجمہ کرے گا تو بچے گا کہیں.
تو پھر کہتا ہے کہ اچھا مولانا سچا ترجمہ کیا ہے آپ بتائیں. تو ہم نے کہا بریلی کے سائے میں آ کر یہ بولو میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے آدامن اعلیٰ حضرت سے وابستہ ہو جا. وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ آیت عام نہیں ہے بلکہ خاص کہ وقت ذبح غیر اللہ کا نام نہ لو. اگر وقت قطع ذبح کرتے وقت غیر اللہ کے نام سے پکارا تو حرام. سمجھ گئے؟ اب کوئی بھی سنی کاٹتے وقت یہ نہیں کہتا یا غوث اعظم، کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ اچھا یہ کیا کہتے ہیں کہ تم اگر جانور کو منسوب بھی کر دو، بھلے ہی اللہ کا نام لے کر کاٹو، لیکن تم نے جو منسوب کر دیا کہ یہ غوث پاک کا جانور ہے، غوث پاک کی نیاز کا جانور ہے، تو جو تم نے منسوب کیا نا سال بھر غوث پاک کے نام سے پالا تو غیر اللہ کی طرف غوث پاک کی طرف منسوب کیا، اس لیے حرام. تو میں نے کہا کہ بیٹا پھر تو تیرے قربانی کے بکرے بھی حرام، کیونکہ جب تمہارا مولوی کاٹتا ہے تو یہی تو پوچھتا ہے کس کے نام سے ہے، تو کہتا میرے ابا کے نام سے ہے، یہ میرے دادا کے نام سے ہے، یہ پردادا کے نام سے ہے. تو ان کے تو قربانی کے جانور بھی حرام. بولو ہوئے کہ نہیں؟ قربانی کے جانور پہ غیر اللہ کا نام نہیں آیا؟ تو کہا کہ نہیں کاٹا تو اللہ کا نام لے کر. میں نے کہا آیا کہ نہیں ہمارے فارمولے کی طرف جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے. اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ وقت قطع اور شان نزول یہی ہے کہ مشرکین مکہ جب جانور کاٹتے تو کہتے بِاسْمِ لات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام سے. اللہ نے کہا کہ نہیں، غیر اللہ کا نام نہیں لو بلکہ اللہ کے نام سے ذبح. غیر اللہ کا نام لینے سے منع کر دیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اگر غیر کی طرف منسوب کر بھی دیا جائے یہ کہتے حرام، لیکن قرآن کہتا حلال. جانور دوسرے کے نام پر ہو، غوث پاک کے نام پر ہو تو یہ کہتا حرام، اگرچہ اللہ کا نام لے کے کاٹو کیونکہ نسبت کر دی. لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ کذبا. یہ بحیرہ، صائبہ، سام، حام ایسے جانور تھے جو بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے. ہمارے ہندوستان میں بھی دیکھنا بتوں کے نام سے چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی مرغا چھوڑ دیتا ہے، کوئی بکرا چھوڑتا ہے، کوئی سانڈ چھوڑتا ہے نا. اچھا ہمارے یہاں پہ بھی یہ جہالت ہے کہ لوگ صدقے کی مرغی لاتے اور قبرستان میں چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے یہاں چھوڑتے ہیں کیا؟ عربی صدقہ مکمل کب ہوگا؟ جبکہ آپ کسی کو مالک بنا دیں. آپ نے لایا چوراہے پہ چھوڑ دیا، اسے لایا اور قبرستان میں چھوڑ دیا تو آپ کا صدقہ کہاں ادا ہوا؟ صدقہ تو اس وقت ہوگا جبکہ آپ کسی کو مالک بنا دیں. مرغی ہو، بکرا ہو، اسے ویسے ہی چھوڑ دینا مشرکین کا کام ہے. وہ اپنے بتوں کے نام سے چھوڑا کرتے تھے. ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ صدقہ اس کے مستحق تک پہنچا دیا جائے تاکہ آپ کو ثواب بھی ملے، اور صدقہ بلاؤں کو روک دیتا ہے. سمجھے؟ تو مشرکین مکہ بتوں کے نام سے جانوروں کو چھوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ جانور کسی کے کھیت میں جا کے کھائے تو اسے مارو مت، اس پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا، اس کا دودھ نہیں دھویا جا سکتا اور اسے کھانا حرام کیونکہ یہ بتوں کے نام سے. اور جب مسلمانوں نے کہا کہ بھائی تم اسے کھاتے کیوں نہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا. تو اللہ نے قرآن میں تردید کی، ان کی رد فرمایا اور کہا کہ ما جعل اللہ نے ان جانوروں کو حرام نہیں بنایا بلکہ یہ مشرکین یفترون علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں اکثر کم عقل ہے، بے عقل ہے، عقل سے کورے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ جو جانور بتوں کے نام پر چھوڑا گیا اللہ کہہ رہا ہے کہ حلال، یعنی بتوں کے نام پہ چھوٹا ہوا جانور ہے اور اسے مسلمان ذبح کرے اللہ کا نام لے کر تو حلال. بتوں کے نام کا چھوڑا ہوا جانور مسلمان کاٹ دے تو حلال. یہ تو غوث اعظم کے نام کا، امام حسین کے نام کا ہے نا. یہ صرف حلال ہی نہیں بلکہ بزرگوں کی نسبت آنے سے بابرکت ہو گیا، برکت والا ہو گیا. ارے ذبح کی شرط یہی تو ہے کہ کاٹنے والا سنی مسلمان ہو. کس کی ملکیت ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، کاٹنے والا سنی ہو. ہاں اگر جانور سنی کا ہے کوئی وہابی کاٹ دے
بدعقیدہ کاٹ دے تو حرام، سمجھ گئے؟ بدعقیدہ اگر جانور کو کاٹ دے تو حرام، کیونکہ سنی مسلمان کا وہ جانور ہے نا۔ اب سنی مسلمان کا ہونے کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہوگا، کاٹنے کا اعتبار ہے۔ کسی اور کا جانور ہو، سنی مسلمان کاٹ دے تو ذبح ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، اگرچہ بتوں کے نام سے چھوٹا ہوا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب ایسے ہی گستاخ جو اولیاء کرام کی کھلی گستاخی کرتے ہیں، ان کی نیاز کو حرام کہہ کر، ان کی بارگاہ میں حاضریوں کو شرک کہہ کر، ان سے منت ماننے کو حرام کہہ کر، ان کی بارگاہ میں حاضری کو نہ جانے کن کن خرافات سے تشبیہ دیتے ہوئے بزرگوں کی کھلی توہین، اور صرف بزرگوں کی ہی نہیں کی بلکہ صحابہ کی توہین کی، اہل بیت اطہار کی توہین کی، اور اتنے آگے بڑھے کہ اللہ اور اس کے نبی کی کھلی توہین کرتے، اللہ اور اس کے نبی کی کھلی توہین۔ اور پھر ایسی کھلی، میں کتابیں نہیں لایا ورنہ پوری کتابیں دکھاتا تھا، انہی کی لکھی ہوئی، انہی کے مکتب میں چھپی ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا لکھا ہے اللہ اس کے نبی کی شان میں، سمجھے؟ لیکن ہمارے یہاں پہ ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی ہے نا، ہمارے ہی لوگوں میں کچھ ہے کہ نہیں بھائی مل کے رہو، اتحاد کر لو۔ ابھی میں کئی جگہ گیا پروگرام میں تو اکثر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت بہت زیادہ یہ بیماری صلح کلیت کی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مل جل کے رہو، کیا مطلب یہ کر کے اتحاد کرو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے نا، اتحاد کریں گے نا، ہونا چاہیے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھائی اتحاد ہو۔ ارے ہم چاہتے نہیں کیا ہر کلمہ پڑھنے والا متحد ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے، لیکن اتحاد کا نعرہ بعد میں لگانا، پہلے یہ دیکھو کہ اختلاف کیوں ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اتحاد بعد میں، پہلے اختلاف کی بنیادی وجہ۔ اچھا یہاں پہ بھی فریب سے کام لیا گیا، سنیوں کا ذہن، عام سنیوں کا ذہن ان بدعقیدوں نے ہی بگاڑا، اور بنیادی اختلاف فاتحہ کو بتایا، بنیادی اختلاف میلاد النبی کو بتایا، بنیادی اختلاف جلوس کو بتایا، بنیادی اختلاف بزرگوں کے عرس کو بتایا، حالانکہ یہ بنیادی اختلاف نہیں ہے، سمجھ گئے؟ لیکن بدعقیدوں نے ذہن میں ایسا ڈال دیا کہ دیکھو وہ 11ویں کر رہا ہے وہ سنی ہے نا، وہ فاتحہ دلا رہا ہے وہ سنی ہے نا۔ پوری توجہ ادھر، ہم فاتحہ دلاتے ہیں اس لیے سنی نہیں ہے، ہم 11ویں کرتے ہیں اس لیے سنی نہیں ہے، ہم میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں اس لیے سنی نہیں ہے، ہم نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اس لیے سنی نہیں ہے، بلکہ ہم سنی ہیں اس لیے فاتحہ کرتے ہیں، ہم سنی ہیں اس لیے 11ویں کرتے ہیں، ہم سنی ہیں اس لیے جلوس نکالتے ہیں، ہم سنی ہیں اس لیے سلام پڑھتے ہیں، ہم سنی ہیں اس لیے بزرگوں کا عرس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بہت خوبصورت۔ اب یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے یہ فرق کر سکتے ہیں، یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے کہ سنی فاتحہ دلاتا ہے کیونکہ سنی ہے، اور بدعقیدہ نہیں دلاتا، غیر مقلد نہیں دلاتا، وہابی نہیں دلاتا، اس لیے کیونکہ وہابی ہے، یہ فرق آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی اختلاف، پوری توجہ ادھر، بنیادی اختلاف 11ویں کا نہیں ہے، بنیادی اختلاف غریب نواز کی بارگاہ پہ حاضری کا نہیں ہے، بنیادی اختلاف میلاد، قیام، سلام اور جلوس کا نہیں ہے، بلکہ بنیادی اختلاف بدعقیدوں سے ہمارا اللہ اور اس کے نبی کی گستاخی اس بنیاد پر ہے۔ براہین قاطعیہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو کنہیا کے جنم دن کی طرح بتایا، شیطان کے علم کو آقا علیہ السلام کے علم سے زیادہ بتایا۔ حفظ الایمان کے اندر تھانوی نے لکھا کہ جیسا علم آقا علیہ السلام کو ہے، ایسا علم ماد اللہ ہر بچے، سبھی جانور، پاگل، جمی بہائم، ماد اللہ، بہائم ہر چوپائے کو کہتے ہیں، تمام جانوروں کو ہے ماد اللہ۔ ایک میرے پاس ایسی آیا تھا، کالج کا پڑھا ہوا تھا، 4 دن ان کی صحبت میں رہا، پکا ہو گیا، اچھل کر آیا، سوچا کہ یہ مولانا کے بھی منہ دبا دوں گا، میں نے یہ کتاب سامنے رکھ دی اور اس سے یہی عبارت پڑھوائی، تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آیا، شائیں بائیں کرنے لگا، کیونکہ آج کل کیا ہو گیا کہ بسط البنان جو ہے نا حفظ الایمان کے ساتھ ہی آنے لگے۔ ہاں، بسط البنان جو ہے اشرف علی تھانوی نے جب یہ کفریہ عبارت لکھی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 12 سال انتظار کیا،
12 سال کی اب بات ہو جائے، تب بات ہو جائے. حضرات گرامی سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، محبت کے ساتھ راستہ بنا لیں دل سے. حضرت کو آنے دیں، ایک بھی شخص حضرت کو ہاتھ نہ لگائے، بس استقبال کرے. پورا مجمع محبتوں سے نعرہ لگا لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور امین شریعت، جانشین حضور امین شریعت، داماد سرکار تاج الشریعہ حضور حکیم شریعت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین حضور سرکار امین شریعت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور حکیم شریعت، شہزادہ حضور امین شریعت، جانشین حضور امین شریعت، شہزادہ حضور حکیم شریعت، حضور شاہزادہ میاں صاحب قبلہ، حضور سلمان ملت. نعرہ تکبیر. آپ حضرات جو پیچھے ہیں آگے آگے کے تشریف رکھیں، اور جو شاہراہوں کی زینت بنے ہوئے ہیں اب ان سے گزارش ہے کہ حضرت آ چکے ہیں، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جلسہ میں تشریف لائے. بڑی قیمتی اور الحمدللہ علمی گفتگو اس وقت حضرت علامہ عتیق الرحمن صدیقی صاحب اللہ کی ہو رہی ہے. اس گفتگو کو اگر یقیناً ہم نے محبتوں کے ساتھ سماعت کیا اور اس پر عمل کیا تو ہماری دین و دنیا سنور سکتی ہے. گفتگو بڑی قیمتی ہے. آپ حضرات محبت کے ساتھ حضرت علامہ عتیق الرحمن صدیقی صاحب اللہ کی گفتگو کے آخری حصے کو سماعت کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بیٹھ جائیے آپ، اور یہ ویڈیوگرافی تصویر کشی نہ کریں، اور اگر کسی نے کر لیا ہے تو ڈیلیٹ کر دیں. سمجھے؟ یہ پیچھے جو یہ بیچ میں جو خالی کرسیاں اسے پر کر دیں، اٹھ کے سامنے آ جائے. جو پیچھے ہیں وہ اٹھ کے سامنے آ جائیں اور پوری توجہ رکھے. حضرت کا نورانی چہرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. حضرت کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں. بس تھوڑی دیر اور کچھ اہم اور ضروری گفتگو. ان فروعی مسائل کو بنیادی اختلاف ان بدعقیدوں نے کی بتا کر سنیوں کے ذہن میں پہلے یہ بات ڈالی کہ سنی وہابی بدعقیدوں کا جو اختلاف ہے وہ فاتحہ کا ہے، 11ویں کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے نا، میلاد کا ہے، قیام کا ہے، اجمیر شریف میں حاضری کا ہے. یہ اختلاف ہے. اور جب عام سنی کی بھی ذہن بن گئی، عام سنی کا بھی ذہن یہی بن گیا، تو اب جو عام سنی ہے وہ بھی اسی کسوٹی کے اوپر سنی وہابی کو پرکھنے لگے، سنی اور وہابی میں فرق کرنے لگے، ہے نا. اب عام سنی سے پوچھو کہ بھائی بدعقیدہ یا بددین کسے کہتے ہیں، تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی جو 11ویں نہ کرے، فاتحہ نہ دلائے. جب سنی ہے نا، یہ بات ہر ایک سنی کے دماغ میں بیٹھ گئی، اور یہ کسی سنی عالم سے آپ نے نہیں سنی، کسی ذمہ دار ہے نا اہل سنت والجماعت کے اسٹیج سے آپ نے یہ پیغام نہیں سنا کہ ہمارا بدعقیدوں سے بنیادی اختلاف 11ویں شریف کا ہے یا فاتحہ کا ہے یا میلاد کا ہے یا جلوس کا ہے. یہ نہیں سنا آپ نے، ہے نا. بنیادی اختلاف ان سے نہیں ہے. لیکن سنیوں کے دماغ میں یہ بات آئی کہاں سے؟ تو یہ بات بدعقیدوں نے ہی صحبتوں میں ہے نا لے کر اور انفرادی طور پہ گھس کے ڈال دی کہ ہمارا تمہارا اختلاف یہی تو ہے. اور جب سارے سنیوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارا اور بدعقیدوں کا اختلاف انہی مسائل پر تو ہے کہ وہ فاتحہ نہیں دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں، وہ سلام نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں. اور جب یہ بات بیٹھ گئی تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے چال بدل دی، رنگ بدل دیا. اب محمود مدنی سر پر پھولوں کا ٹوکرا رکھ کر اجمیر چلا گیا، اجمیر شریف چلا گیا تاکہ سنی دھوکہ کھا جائے اور یہ عام سنی اپنی ہی مسجدوں کے اماموں سے لڑ پڑے کہ وہ تو سنی ہے، اجمیر شریف گیا تھا. آپ کہتے ہیں کہ وہ وہابی ہے، وہابی تو نہیں جاتے. یہ کیسا چلا گیا؟ اب کچھ بدعقیدے بددین اپنے سنی دوستوں کے یہاں پہ، جبکہ بدعقیدوں سے دوستی حرام، لیکن جو کچھ بھی دوستی کر لیا آگے 11ویں کھانے کے لیے. اب مسجد کے امام صاحب نے کہہ دیا بھائی تم اس سے دوستانہ رکھتے ہو، وہ تو جماعت میں جاتا ہے، بدعقیدہ ہے، تو اپنے امام سے لڑ پڑا. کس نے کہا آپ سے بدعقیدہ ہے؟ میرے یہاں 11ویں کھانے کے لیے آیا تھا. تو کیا 11ویں کا اختلاف ان سے؟ کبھی تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان سے ہمارا اختلاف 11ویں کی بنیاد پر بنیادی اختلاف. یہ تو فروعی مسائل ہے، بلکہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے، بالخصوص اعلیٰ حضرت نے ان بدعقیدوں سے، ان فروعات پر بات کرنے سے ہی منع کیا.
کہ بد عقیدوں سے فروعات پر بات کی ہی نہیں جائے گی، کیا جائز ہے کیا ناجائز. ارے جائز ناجائز یہ تو ایمان والے کے لیے ہے، پہلے تو اپنا عقیدہ تو ثابت کر. حرام اور حلال کے مسئلے سنی مسلمان کے لیے ہیں. سلام جائز ہے کہ ناجائز، فاتحہ جائز ہے کہ ناجائز، وہ ہم اہل سنت والجماعت ہم دیکھتے رہیں گے. پہلے تو اپنا ایمان کو ثابت کر. بات سمجھ میں آئی؟ تو انہوں نے دماغ کے اندر ڈال دیا کہ سنی وہابی کا اختلاف، جبکہ ہمارا اختلاف ان سے یہ نہیں ہے. اگر یہ آپ سے فاتحہ کے اوپر بات کریں، سلام پر بات کریں، میلاد پر بات کریں، 11ویں شریف پر بات کریں، تو کہہ دینا کہ یہ مسائل پہ بات نہیں ہوگی. بات تو تحذیر الناس پر ہوگی، بات تو براہین قاطعہ پر ہوگی، بات تو حفظ الایمان پر ہوگی. اور چل ہمارے عالم کے پاس اور فوراً اپنے مساجد کے امام کے پاس اس کو لاؤ، اگر زیادہ آپ کو ورغلانے کی کوشش کرے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے اتنا دوستانہ ساتھ گانٹھ رکھو ہی مت کہ اتنی باتیں ہو جائیں. عوام کو ان سے الجھنا بھی منع ہے، دور رہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن کچھ لوگوں کا ذہن بن گیا کہ نہیں بھائی اتحاد کر لو، متحد رہو، مل جل کے رہو، ہے نا، ایک ساتھ رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے. اور یہ کچھ مصنوعی ڈر بتانے کے لیے، جیسے ابھی NRC وغیرہ کا چلا تھا، اس وقت بھی الحمدللہ کئی جگہ خطاب ہوا، میں نے وہاں پہ یہ بات رکھی کہ بھائی یہ ظاہری ڈر بتا کر یہ تمہارے سینوں سے نبی کا عشق نکالنا چاہتے ہیں، نبی کی محبت نکالنا چاہتے ہیں. ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ ابن ابی نے بھی وہی کیا تھا میدان احد میں. 750 صحابہ کرام 250 منافقوں کو پیچھے لے جا کے لگ گیا اور جا کر سوچتا ہے کہ اچھا مشرکوں سے ساٹھ گاٹھ کر لی، مشرکین مکہ سے اس کی بات طے ہوگی کہ میں لے کے بھاگ جاؤں گا، اور جب بھاگوں گا تو مسلمان بھی بددل ہو کر پیچھے بھاگ کھڑے ہوں گے، اور جب مسلمان بھاگیں گے تو تم حملہ کر دینا. عین لڑائی کے وقت 250 منافقوں کو لے کر عبداللہ ابن ابی جب بھاگا تو کسی بھی صحابی نے پلٹ کر نہیں دیکھا، اور جس نے بھی دیکھا تو اس نے یہی کہا کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نکی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نکی. اے عبداللہ ابن ابی تو کیا سوچتا ہے کہ ہم تیرے پیچھے آ کر اپنی جان بچانے کے نکی؟ یہاں تو نبی کے نام پر کٹنے کے لیے آئے ہیں. علماء اہل سنت، حضور حکیم شریعت. تو صحابہ کرام کے حوصلے نے، صحابہ کرام کے عشق نے بتا دیا کہ جنگ جیتنے کے لیے منافقوں کی ضرورت نہیں ہے. عاشق اپنی عشق کی بنیاد پر ہر محنت سر کرنے کے لیے تیار ہے. سمجھ گئے؟ یہ ایسے ہی معمولی ڈر بتا کر کے اتحاد کر لو، اتفاق، کوئی اتحاد نہیں ہوگا. ہاں اتحاد اگر کرو گے تو پہلے اختلاف کی وجہ دیکھو. اللہ نے قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. اللہ نے بنی اسرائیل کو گروہ گروہ بنا کر بکھیر دیا. کیوں بکھیرا جانتے ہیں؟ ان کے اندر اتحاد نہیں تھا، اتفاق نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو قوم عمالقہ سے جنگ کرنا ہے اور ان سے اپنی زمینیں، اپنی سلطنت اور تابوت سکینہ واپس لینا ہے. تو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑے. نہیں مانا ہوں گے، نافرمانی کر دی نبی. اللہ نے میدان تیہ میں انہیں قید کر دیا. 40 سال تک اس صحرا کے اندر قید رہے. اگر نکلنا بھی چاہے تو نکل نہیں پائے، جبکہ میدان ہے. اور اللہ کا قید خانہ ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ کے قید خانے میں دیواریں نہیں ہوتی، رات بھر چلتے لیکن صبح ہوتی تو وہیں ہوتے جہاں سے چلے تھے. پھر بھی اللہ نے احسان کیا، ان پر منہ سلوہ نازل کیا، ہلکا بادل ان کے اوپر میں سایہ کر دیا کہ دھوپ نہ لگے. یہ اللہ کا احسان. اور جب انہیں پیاس لگی تو کہا کہ اے موسیٰ ہمیں پانی چاہیے، پیاس لگی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی. اللہ فرماتا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ موسیٰ پانی چاہیے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میری قوم پانی مانگ رہی ہے. یہی تو وسیلہ ہے. وسیلہ اسی کو تو کہتے ہیں. قوم نے خود نہیں مانگا، جانتی کہ نافرمانی کر کے بیٹھے ہیں، منہ سلوہ اتار دے رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے. پیاس لگی، پانی مانگا. اللہ نے کہا موسیٰ پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب پتھر پر اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. ہر قوم نے اپنا نالا بنا لیا، اپنا حوض تیار کیا. یہاں پہ آیا ہے
تفسیر میں کی ایک ہی چشمہ کیوں نہیں نکلا، 12 چشمے کیوں نکلے؟ کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے اور سب کے آپس میں دل پھٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے کے لیے دلوں میں کدورتیں تھی، الفت اور محبت نہیں تھی، دشمنیاں ان کے دلوں میں ابری ہوئی تھی۔ اگر ایک ہی پانی کا چشمہ بہایا جاتا تو یہ پانی بھرتے اور آپس میں لڑ پڑتے، پانی کے لیے آپس میں ان کی لڑائی ہو جاتی۔ تو 12 چشمے اللہ نے نکال دیے کہ ہر قبیلہ اپنے گھاٹ کو پہچان دے اور اسی چشمے سے وہ پانی لے۔ تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے نافرمانی کی، دل آپس میں پھٹ گئے، موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے حکم نہیں مانا تو ان کے آپس میں دل پھٹ گئے اور ان کے لیے 12 چشمے بہائے گئے۔ اگر ایک چشمہ بہایا جاتا تو آپس میں لڑ پڑتے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی جب تشریف آوری ہوئی ہے، آقا علیہ السلام ایسے قبیلے میں آئے ہیں اور ایسی زمین پر آپ کی تشریف آوری ہو رکھی ہے کہ جہاں پہ پہلے سے ہی لوگوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں، پہلے سے آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں ہیں، پہلے سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، بلکہ مدینہ شریف میں اوس و خزرج دو ایسے قبیلے تھے کہ جن کی دشمنی اس زمانے میں ضرب المثل تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ آگ اور پانی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، لیکن اوس و خزرج ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، دن اور رات ایک ساتھ طلوع ہو سکتے ہیں لیکن اوس و خزرج ایک گھاٹ پر نہیں آ سکتے۔ جن کے تعلق سے ایسا تاثر تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی تشریف آوری ہوئی ہے اور نبی نے جب اپنی محبت کا جام پھیلایا ہے، نبی نے جب اپنے عشق سے انہیں سوارا ہے اور جب اسلام کی تعلیم کے قریب کیا ہے تو وہ اوس و خزرج جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب نبی کے پیچھے ایک ہی سب میں کھڑے ہوئے۔ شریعت کانفرنس حکیم شریعت اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ تاریخ اٹھا کر دیکھے اہل عرب کی، ہر قبیلہ اپنی بالادستی چاہتا تھا، کسی قبیلے کی کسی سے نہیں پڑتی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن جب نبی کی زلفوں کے اسیر ہوئے، جب مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا جام پیا ہے اور جب نبی کی فرما برداری کی ہے تو اب چاہے میدان بدر ہو یا میدان حنین ہو یا میدان خیبر ہو یا میدان احد ہو، ہر مقام پر صحابہ کی زبان پہ ایک ہی ترانہ ہے، سلیب دار سہی دشت کو صاف سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جہاں چلے، سنی جو بانگ جرس توبہ قتل گاہ جفا، کفن بدوش اسیران ظلف یار چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل تک جن کے دل پھٹے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب وہ سب کے سب متحد ہو گئے تو یہیں سے معیار معلوم ہو گیا، پیمانہ مل گیا کہ اتحاد ہوگا، ہاں ہو سکتا ہے، اور اتحاد صرف اور صرف اس کے نبی کے پلیٹ فارم پہ ہوگا۔ اگر تم استقبال کرے پورا مجمع محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت فیضان حضور امین شریعت اتحاد کا نعرہ لگانے والوں، اتحاد کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کہ وہابیوں سے اتحاد کر لو، بدعقیدوں سے اتحاد کر لو، رافضیوں سے اتحاد کر لو، ارے ایسا کیسا کر لو؟ جن کے دل میں نبی کی گستاخی ہے ان سے نہ صحابہ نے اتحاد کیا نہ ہم کریں گے، اور پھر کیا میدان کربلا کا پیغام بھول گئے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل کون تھا؟ یزیدی تھے کہ نہیں؟ یزیدی تھے، اور یزید کا پیغام، یزید کا مشن لے کر آئے تھے، اور یزید بے نمازی تھا کہ نہیں؟ شرابی تھا، زانی تھا، جواری تھا۔ امام حسین نے میدان کربلا میں اپنا سر کٹا دیا، حضرت علی اصغر کو قربان کر دیا، حضرت علی اکبر کو قربان کر دیا، لیکن بے نمازی سے اتحاد نہیں کیا۔ امام حسین نے شرابی سے اتحاد نہیں کیا، امام حسین نے جواری سے اتحاد نہیں کیا۔ جب ہمارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نمازی اور شرابی سے اتحاد نہیں کر رہے ہیں تو ہم وہابی سے کیسا کر سکتے ہیں؟ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، اچھی بات ہے۔ ہم بدعقیدوں سے اتحاد کیسا کر سکتے ہیں؟ اتحاد کا مفہوم کیا ہے؟ اتحاد کسے کہتے ہیں؟ ہاں اتحاد ہوگا
جیسا صحابہ آپس میں دل پھٹے تھے نبی کے عشق پر متحد ہو گئے، نبی کی محبت کا جام کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کے وفادار ہو جاؤ، اور جو کفریہ عقائد تمہارے مولویوں نے لکھے ہیں، لکھنے والوں کو کافر جانو، لکھے ہوئے کو کفر مانو، برابر اتحاد ہوگا۔ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اس کے بغیر تو اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ اور زیادہ ہمدردی مت پالو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہماری مسجد میں اگر آئیں گے اور ہم روکیں گے تو فساد ہوگا۔ روکنے سے فساد نہیں ہوگا، اگر وہ آئیں گے تو فتنہ اور فساد ہو جائے گا۔ آج 4 آ رہے ہیں، کل آئیں گے 10 ہو جائیں گے، اور یہ جو 10 ہے وہ باہر سے نہیں لائیں گے، تمہاری جماعت میں سے نکالیں گے۔ اور ایسا ہوا ہے کچھ تو عشق و محبت کا نظر چڑھ گئے۔ ارے وہاں بھی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے نا، اسی کے نظر ہو گئے۔ ارے سوچا تھا سنی بنا لے گا، پتہ چلا خود ہی پلٹ گیا، اور گیا تو گیا 2-4 اپنے بھائیوں کو رشتہ داروں کو بھی لے گیا، معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا نا کہ بد عقیدے کی صحبت ناگ اور اس سے بد عقیدے کی صحبت آگ اور اس سے محبت ناگ ہے۔ کوئی اتحاد ہو ہی نہیں سکتا نبی کے گستاخوں سے، نہ اتحاد کبھی ہوا ہے نہ رہے گا، قیامت آ جائے گی اور جو اتحاد کرنے جائے گا وہ صلح کلی ہوگا۔ کوئی اتحاد نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اگر یہ آپ کے بیچ میں آئے گا تو آپ کے اندر سے لوگوں کو لے کے چلا جائے گا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا پیغام گھر گھر تک پہنچاؤ۔ دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور فرماتی کہ دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ ارے نبی کے دشمنوں کو جلانا یہ تو فرشتوں کی سنت ہے۔ آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ سب کرتے ہیں، کتنے سجدے کرتے ہیں جلدی بتائیے؟ اور رکوع ہر رکعت میں ایک رکوع سجدے 2، کیوں؟ رکوع بھی 2 کرو، اور نہیں تو سجدہ بھی 1 کرو۔ یہ 2 سجدے یاد کے لیے باقی رکھے گئے۔ یادگار کیوں ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس۔ جنات شیطان اگرچہ جناتوں میں تو وکانا من الجن، لیکن حکم میں یہ بھی شامل تھا کیونکہ فرشتوں کے ساتھ میں رہتا تھا، تو یہ بھی حکم میں شامل کا سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدے میں گئے الا ابلیس، یہ نہیں گیا، اکڑ گیا، ابا واستکبرا، گھمنڈ کیا، اسے تکبر کیا، کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اور کہتا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ معاذ اللہ، اپنے آپ کو بہتر کہا آدم علیہ السلام سے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، اور جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ سب سجدہ کر رہے، یہ نہیں کر رہا، یہ کھڑا ہی ہے، تو فرشتے دوبارہ پھر سجدے میں چلے گئے، دوبارہ پھر سجدے میں گئے۔ اور یہ 2 سجدے آج بھی نماز میں باقی رکھے گئے تاکہ یاد ہو جائے۔ تو فرشتے 2 بار سجدے میں کیوں گئے؟ فرشتوں نے پہلا سجدہ اللہ اور اس کے نبی کو منانے کے لیے کیا، اور دوسرا سجدہ نبی کے گستاخ کو جلانے کے لیے کیا۔ حضور حکیم شریعہ، نبی کے گستاخوں اور دشمنوں کو جلانا یہ تو فرشتوں کی سنت ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور یہ تیور بھی بریلی سے ملا ہے، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل کا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر، بے خودی میں سجدے در یا طواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ اچھا ایک جگہ اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں، ایک جگہ کیا فرما رہے ہیں کہ پیشے نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ یہ شعر ایسا ہے کہ پہلے مصرے میں استفتاء ہے اور دوسرے مصرے میں فتویٰ ہے۔ پہلے مصرے میں سوال ہے، دوسرے میں جواب ہے۔ پیشے نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، یعنی اے امام احمد رضا، نبی کا نورانی روزہ سامنے ہے، دل بے قرار ہے کہ سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اے بریلی کے تاجدار،
اے امام اہل سنت، آپ نے وہاں تو کہا کہ جو کیا اچھا کیا، پھر تجھ کو کیا، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ روکیے سر کو روکیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تم نے شعر کو سمجھا نہیں، یہ جو ہے روکیے سر کو روکیے، یہ حکم فرزانوں کے لیے ہے، عقل مندوں کے لیے ہے، ہوشیاروں کے لیے ہے، اور وہاں جو کہا جو کیا اچھا کیا دیوانوں کے لیے ہے۔ پہلے ہی تو کہہ دیا بے خودی میں، کیا کہا؟ بے خودی میں سجدہ دریا توا۔ اب کیا مجذوب پہ حکم لگاؤ گے؟ جو اپنے ہوش میں نہیں ہے اس پر حکم لگاؤ گے؟ بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہی کو جانا انہی کو مانا، غیر سے کام نہیں رکھا۔ اس کا انعام کیا ملا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو بدعقیدوں سے اتحاد نہ ہمارے اکابرین نے کیا اور نہ ہم کر سکتے۔ ارے بدعقیدوں کا رد تو خود غوث اعظم نے کیا ہے، غوث اعظم نے کیا ہے کہ نہیں؟ رافضیوں کا رد کیا، خارجیوں کا رد کیا، اور جو اس زمانے میں کرامت کیا اور باطنی اور کون کون سے فرقے تھے ان کا رد غوث اعظم نے کیا۔ سرکار غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لائے تو ملاحدہ کا رد آپ نے کیا، ملتان میں 2 سال آپ رکھے۔ بدعقیدے وہاں پہ تھے جو بدعقیدگی پھیلا رہے تھے، سرکار غریب نواز نے 2 سال رک کر باقاعدہ ان سے مناظرہ کیا اور ان کا آپ نے رد فرمایا ہے۔ تو بدعقیدوں کا رد یہ تو ہمیں غوث اعظم سے ملا ہے، بزرگوں سے ملا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور پھر ہے نا، نبی کی محبت اگر دل میں ہے تو اتحاد ممکن ہے، اور نبی کی محبت نہیں تو ہم تو اپنی مسجد میں صاف کہہ دیتے اگر کوئی بدعقیدہ بدمذہب دیوبندی غیر مقلد صف میں لگا تو نکال کے باہر کر دو۔ صاحب میں اعلان کرتا ہوں جمعے کے دن، اور کیوں کرتا ہوں اعلان؟ کیونکہ فتاوی رضویہ کی 3 جلد میں آپ دیکھیں مکروہات کے بیان میں، جماعت کے بیان میں، آپ دیکھیں جماعت کے بیان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا اگر کوئی غیر مقلد بدعقیدہ صف میں لگ جائے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اگر وہ صف میں لگا ہے تو وہ صف خالی ہے۔ نماز کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ بدعقیدے کے عقیدے کا پتہ نہیں تو کیا وہ مقتدی ہوا؟ تو صف خالی، اور صف کو خالی رکھنا گویا صف کو منقطع کرنا ہے۔ اب ادھر بدعقیدہ لگ گیا تو ادھر جتنے لگے ہیں سب کی نماز مکروہ تحریمی، اور اس کے پیچھے جتنے لگے ہیں سب کی نماز مکروہ تحریمی۔ تو میں تو صاف اعلان کرتا ہوں ہمارے یہاں کہ بھائی اگر ان کو لگاؤ گے تو نمازیں تمہاری خراب ہوگی۔ دیکھیں فتاوی رضویہ اٹھا کر آپ جماعت کے بیان میں صاف کے مسئلہ بیان ہے، اگر کوئی بدعقیدہ صف میں لگ جائے تو نماز مکروہ، پیچھے والوں کی بھی اور جو اس کے بازو میں لگے ہیں ان کی نماز مکروہ۔ تو کیوں اپنی نمازیں آپ خراب کریں؟ ارے متسلب سنی بنو، مضبوط سنی۔ اگر کوئی دیکھے تو تمہیں دیکھ کر بدعقیدہ ہو تو راستہ کاٹ لے، تمہارے سامنے لب کشائی کرنے کی اس کی جرات نہ ہو، بلکہ پہچان اپنی بنا لو سنیت میں، دیکھ کر کہے کہ نبی کا سچا غلام ہے۔ سمجھے؟ متسلب اور مضبوط سنی بنو۔ یہ پل پلے پن میں کچھ نہیں رکھا، نہ ادھر کے نہ کچھ۔ کس کو خوش کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اس کے نبی کو راضی رکھیے، اللہ اور اس کے نبی کو خوش کریے، ورنہ آج کل نت نئی جماعتیں، نئے نئے لوگ نئے اٹھ رہے ہیں۔ ابھی تو بہت ایک سننے میں آ رہا ہے مولائی کر کے کچھ لوگ اٹھ رہے ہیں، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، شیخین پر حضرت مولا علی کو فضیلت دے رہے ہیں۔ کس کس سے مقابلہ کرنا پڑے گا، کس کس کو جواب دینا پڑے گا؟ ادھر قوم کا حال یہ ہے کہ کانوں میں بالی پہن رہے، گلے میں چین پہن رہے، ہاتھ میں کڑے پہن رہے، مرد ہو کے ہاتھوں میں مہندی لگا رہے، نشہ کر رہے، شراب پی رہے، جوا کھیل رہے، کیا کیا کرے، کیا کیا بتائیں، کس کس چیز کی اصلاح کرے؟ ایمان اور عقیدہ سلامت ہو جائے یہ کافی ہے۔ بدکاری سے، برے کاموں سے دور رہنا ہے، لیکن اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت یہ تو بہت لازم اور ضروری ہے، سمجھے کہ نہیں؟ حضرت مولا علی کو شیخین پر فضیلت، ایسے بھی لوگ ہیں اور بڑی تیزی سے بامبے کی طرف سے اٹھتے چلے آ رہے ہیں، اور کھلے عام آج کل سوشل میڈیا پر ان کے بیانات آ رہے ہیں، جبکہ حضرت مولا علی خود ایک بار پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے، سب سے زیادہ ہمت والا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی ہیں۔ کہا نہیں، تو کہا کون؟ کہا علی۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ ابو بکر۔ کون کہا؟ صدیق اکبر۔ کہا کیسے؟ تو کہا کہ میں نے خیبر کا دروازہ ہی اٹھایا ہے نا، لیکن ہم کون زیادہ ہمت والا ہے، طاقتور ہے، یہ جنگ میں دیکھتے تھے۔
آقا علیہ السلام کے جو جتنے قریب ہوتا وہ اتنا زیادہ طاقت اور ہمت والا ہوتا، کیونکہ دشمنوں کا پورا حملہ، دشمنوں کے سارے بہادر، سارے پہلوان آقا علیہ السلام کی طرف ہی متوجہ رہتے، اور ہم نے ہر میدان میں حضرت صدیق اکبر کو نبی کے قریب پایا۔ یہ مولا علی کہہ رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اچھا، حضرت صدیق اکبر کیسے طاقتور ہے اور فضیلت کیسی ہے؟ دیکھو، ایک مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر آقا علیہ السلام نے کہا کہ علی کو بلاؤ۔ حضرت مولا علی تشریف لائے، کہا کہ اے علی، نیچے کے سارے بتوں کو میں نے گرا دیا ہے، اب یہ جو اوپر بت ہے اسے تم گراؤ۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہے نا، اچھا کیسے گراؤ؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا، مدارج النبوت میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اس واقعے کو تفصیل سے نقل فرمایا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام نے کہا کہ اے علی، تم میرے کاندھوں پہ چڑھو اور ان بتوں کو گرا دو۔ تو حضرت علی کہتے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے اوپر چڑھوں گا؟ نہیں، آپ میرے کاندھوں پہ چڑھیں، اور آپ میرے کاندھوں پہ چڑھ کے بت گرائیں۔ تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے علی، تم علی ہو اور میں نبی ہوں، اور علی نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تم چڑھو۔ حضرت علی چڑھ گئے، اب بتوں کو گرا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے علی کہاں تک پہنچے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ، اجازت ہو تو عرش الہی کا پایا پکڑ دو۔ اچھا، بتوں کو گرایا اور ادباً خود نیچے گرے، یعنی اپنے آپ کو نیچے گرا لیا آقا علیہ السلام کے، کیونکہ نبی کو کہے کہ یا رسول اللہ بیٹھیے میں اتروں گا، تو سوچا کہ بے ادبی ہے، خود ہی اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گرا لیا، اور جب گرے تو ہنسنے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اے علی کیوں ہنس رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ اتنی اوپر سے گرا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ علی ہوتا بھی کیسے، چڑھایا نبی نے تھا، اتارا جبریل نے ہے۔ تو یہاں پہ نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اے علی، تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن سفر ہجرت میں حضرت صدیق اکبر مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر سفر کر رکھے ہیں، بلکہ 2-2.5 کلومیٹر پہاڑ کی چڑھائی کر رہے ہیں۔ اس لیے مولا علی نے کہا کہ صدیق طاقتور ہے، کہ نبوت کا بوجھ آقا علیہ السلام نے کہا اے علی تم نہیں اٹھا سکتے، لیکن صدیق اکبر اٹھا رکھے ہیں اور چل رکھے ہیں، اور چل ہی نہیں رہے بلکہ پہاڑ کے اوپر چڑھ رکھے ہیں، سمجھے؟ تو ایسے بھی کچھ تفصیلیوں کا دورہ، تو ہر طرح کے بدعقیدوں سے، بددینوں سے خود بھی بچو، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو اور اپنی اولاد کو بچاؤ۔ بچیں گے انشاءاللہ، اور علماء اہل سنت سے جڑ کر رہو، حضرت کے دامن سے وابستہ رہو، حضرت کا دامن تھامو، کیونکہ بزرگوں کی نسبتیں بہت کام آتی ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، یہ سلسلۃ الذہب ہے، آپ نے حضرت کا دامن تھام لیا تو یہ تو دیکھو کہ حضرت کے اوپر جو ہے سلسلہ کتنا عظیم ہے، اور جب یہ سلسلہ پہنچتے ہوئے سرکار غوث پاک تک پہنچا، اور پھر وہاں سے بارگاہ رسالت تک پہنچا، تو یہ سلسلۃ الذہب ہے۔ اگر آدمی بہک بھی رہا ہو تو یہ نسبتیں کام آ جاتی ہیں، بزرگوں کی نسبتیں گمراہ ہونے سے، بددین ہونے سے بچا لیتی ہے۔ یہ تو آپ دیکھ لیجئے، آج بھی پرانے لوگ ایسے گاؤں میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اکثریت بدعقیدوں کی ہے، لیکن گھر ٹناٹن۔ ہم نے کہا بھائی اتنے بدعقیدوں کے بیچ میں تم ٹناٹن کیسے ہو؟ تو پتا چلا کہ گھر میں ایک بڑے میاں سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا بڑا حضور سرکار تاج الشریعہ کا مرید ہے، سرکار حضور امین شریعت کا مرید ہے، تو دیکھو ان کا گھر بچا ہے کہ نہیں؟ ہم نے خود ملاحظہ کیا، بہت سی ایسی جگہ ہم نے مراٹھواڑہ میں، برار کے علاقوں میں اور آندھرا پردیش کے علاقوں میں بہت سی جگہ ایسی دیکھی کہ جہاں پہ گھر کا کوئی بڑھا یا پرانا آدمی جو سلسلۃ الذہب، سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ سے وابستہ ہے، آج اس کی نسلیں بچی ہوئی ہیں۔ یہ ہے فائدہ سلسلے سے جڑنے کا، اگر آج جڑ گئے تو آپ کی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی، آپ کے عقیدے محفوظ ہو جائیں گے، اور آپ کے اعمال بھی انشاءاللہ سدھر جائیں گے۔ سدھریں گے کہ نہیں؟ نمازوں کی پابندی کرو، پابندی سے نماز پڑھو، مسجدوں کو آباد کرو، اور انہی اماموں کے پیچھے پڑھو جو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، ورنہ آج کل تو بڑا عجب معاملہ ہے، اعلیٰ حضرت کا برابر نام لے رہا ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کا بھی نام لے رہا ہے، سرکار تاج الشریعہ حضور امین شریعت کا بھی نام لے رہا ہے، لیکن کام دیکھو تو ان کی تعلیمات سے ہٹ کے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی ساری چیزیں مد نظر رکھنا، جو مضبوط مسلک اعلیٰ حضرت پر ہے، قائم ہے مضبوطی سے، اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنا، اپنی مسجدوں کو آباد رکھو، اور بد
عقیدوں کو روکو تاکہ ہماری نسلیں محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، بد عقیدوں سے بد دینوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔